الحمد للہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ وعلی اصحابہ وآلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنما عليك البلاغ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز طلبہ، اللہ کریم کی عنایت سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے حضور دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیرا شریف کی سیادت و قیادت میں یہ خیر کا سلسلہ جاری ہے اور اسلوب خطابت ورکشاپ کا آج تیسرا دن ہے۔ کل ہم نے ایک کامیاب خطبہ کے تشکیلی عناصر کے حوالے سے چند چیزیں عرض کی تھیں، اور آج کا جو عنوان ہے وہ بس یوں سمجھیں جیسے بال کی کھال اتارنے کے مترادف ہے۔ یعنی اس میں عنوان یہ ہے کہ خطیب اور مبلغ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، ماشاء اللہ، ہماری خوش نصیبی ہے کہ عظیم مذہبی اسکالر استاد العلماء جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب آپ اس مجلس شعور میں تشریف لائے ہیں، اور ابھی آپ انشاءاللہ میرے بعد صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ تو آپ سے پہلے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ آج کا موضوع ایسے ہے جیسے بال کی کھال اتارنے کے مترادف ہے۔ موضوع یہ ہے کہ مبلغ اور خطیب میں مشترکات کیا ہیں اور مفترقات کیا ہیں، یعنی وہ کون سے نقطے ہیں کہ جن پہ مبلغ اور خطیب کا اتحاد ہے، اور وہ کون سے نقطے ہیں کہ جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ امتیازی درجہ دیتے ہیں۔ تو تمہیداً گزارش کرنا چاہوں گا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور انسان کے اصلاح احوال کے لیے اللہ کریم نے اس کو ایک خوبصورت ایجنڈا کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ ایک بندہ مومن کی حیثیت سے ضروری ہے کہ انسان اس ایجنڈے پہ خود بھی عمل کرے اور صرف اپنا ہی سینہ منور نہ رکھے، بلکہ یہ روشنی آگے بھی لوگوں تک پہنچائے۔ اور اسی کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لیکن تمہارا فریضہ کیا ہے؟ فریضہ یہ ہے کہ تم نے نیکی کا حکم دینا ہے
اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ تو اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم نے انسان کو دیگر ذرائع کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ذریعہ اظہار عطا فرمایا ہے، اور اس کو زبان کہا جاتا ہے۔ ویسے تو سارے ہی اعضاء بڑے قیمتی ہیں، اور ہر عضو میں اللہ کی معرفت کا ایک سامان موجود ہے، لیکن زبان کو عجوبہ قدرت کا نام دیا گیا ہے۔ عجیب چیز ہے کہ انسان جس کا دل جذبات کا محل ہے اور جس کا دماغ افکار کا محل ہے، ان دونوں کے درمیان زبان موجود ہے، اور یہ دل سے جذبات وصول کرتی ہے، دماغ سے افکار وصول کرتی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے آگے ڈلیور کرتی ہے، اور پھر اسی طرح سامعین جو آڈینس ہیں وہ بھی اسی طرح اپنے دل اور دماغ کی خوراک اس سے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت بندھن ہے جو اللہ کریم نے باندھا ہوا ہے۔ تو اس زبان سے جو اظہار کے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقے کو تبلیغ کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو خطابت کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں بالکل قریب المعنی ہے، ان میں کوئی بہت لمبا چوڑا اختلاف نہیں ہے، بلکہ بڑا معمولی سا ان میں افتراق ہے، باقی تقریباً سارے ہی نقطوں پہ اتحاد موجود ہیں۔ اس لیے کہ اگر جمعے کا خطبہ یہ تبلیغ ہے تو اس کو خطبہ کہہ رہے ہیں، اس کو ہم خطبہ کہہ رہے ہیں، اور خطبے کے آخر پہ وہی خطیب صاحب اپنا آخری جملہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ نام خطبے کا تھا، خطبے کا نام رکھ کے بات شروع کی تھی، اور بات ختم تبلیغ پہ کی جا رہی ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا فاصلہ نہیں ہے ان دو لفظوں میں، قریب المعنی بھی ہیں اور قریب المفہوم بھی ہیں، بس چند چیزیں ہیں ہلکی سی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ قرآن مقدس میں لفظ بلاغ اللہ کریم نے بہت دفعہ استعمال فرمایا ہے، خاص طور پر انبیاء کے فرائض منصبی میں تو اس کو بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 20 ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 92 ہے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سورۃ المائدہ میں ہے، مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سورۃ الرعد میں ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ اور پھر سورہ ابراہیم کے اندر ہے، ھذا بلاغ للناس۔ اور پھر سورۃ النحل میں ہے، فہل علی الرسل الا البلاغ المبین۔ اور پھر سورہ النحل میں دوسری جگہ پہ ہے، فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین۔ پھر سورۃ النور اور سورۃ العنکبوت دونوں میں یہ آیت ہے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ پھر سورہ یاسین میں ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ پھر سورۃ الشورى میں ہے، ان علیک الا البلاغ۔ پھر سورۃ الاحقاف میں ہے، بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ پھر سورۃ التغابن میں ہے، فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ پھر سورۃ الانبیاء میں ہے، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ پھر سورۃ الجن میں ہے، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ۔ پھر آگے سورۃ المائدہ میں ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ پھر سورۃ الاعراف میں ہے، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ۔ پھر سورۃ الاعراف میں ہے، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔
پھر سورۃ الاحقاف میں ہے قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت بہ۔ پھر سورۃ الاحزاب میں ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ وہ کلمات ہیں جہاں اللہ کریم نے خاص طور پہ انبیاء کے فرائض منصبی میں اس کو تبلیغ کو ذکر کیا ہے، اور بلغ سے ہی پھر مصدر تبلیغ بنتا ہے اور فعل امر بلغ بنتا ہے، اسی سے اس کو تبلیغ کا نام دیا گیا۔ ہمارا دوسرا لفظ ہے خطیب۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ بھی اس کا مادہ اشتقاق بھی مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مقدس میں سورۃ الفرقان میں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں خاطبہم یہاں مراد گفتگو ہے۔ اسی طرح وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم بات نہ کرنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں۔ تو یہاں بات کے مفہوم میں ہے فما خطبک یا سامری۔ ایک جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے سورۃ طٰہٰ میں کہ سامری تیرا مقصد کیا تھا، تو یہاں یہ لفظ خطبوں کا مقصد کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتادو تمہارا کیا کام ہے۔ اسی طرح قال ما خطبکما، اسی طرح قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، یہاں معاملہ کے معنی میں ہے۔ اسی طرح وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، یہاں فصل الخطاب جو ہے یہ فیصلہ کن بات اور فیصلہ کن امر کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، تو یہاں بھی خطاب گفتگو کے معنی میں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس میں بھی لفظ خطاب جو ہے یہ بات کے مفہوم میں ہے۔ تو کلام کرنے کے لیے کلام کو، گفتگو کو، معاملہ کو خطاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہ دونوں لفظ قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا استعمال، ان میں مشترکات کیا ہیں۔ ایک خطیب ہے وہ بھی گفتگو کرتا ہے، اور ایک مبلغ ہے وہ بھی اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، وہ بھی گفتگو کرتا ہے۔ تو مشترکات کیا ہیں؟ سب سے پہلا مشترک وہ حسن نیت ہی ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر حسن نیت موجود نہ ہو تو اچھے سے اچھا عمل بھی وہ فساد کی لپیٹ میں ہے، اس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے کل میں نے حدیث پاک بھی بیان کی تھی کہ ایک بندے کو منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا جو کہے گا کہ میں نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے لوگوں کی زبان سے یہ کہلوانے کے لیے قربانی دی تھی کہ لوگ تجھے بڑا مجاہد کہیں، تو وہ ہو چکا ہے، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح ایک سخی کے بارے میں، اسی طرح ایک قاری کے بارے میں، ان کو جو ہے وہ منہ کے بال گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، چاہے آپ خطیب کے روپ میں ہوں یا آپ مبلغ کے روپ میں ہوں، سب سے پہلے آپ کے لیے حسن نیت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حسن نیت کے اتنے قائل ہیں۔ والدین سے محبت کرنا یہ انسان کی فطرت اور جبلت کا تقاضا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ انسان کا فطری تقاضا ہے، لیکن اللہ کریم نے بھی والدین سے محبت کرنے کا اور ان کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان سے محبت کرنے کا اور ان کا اکرام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو تم جبلی تقاضوں کے تابع ہو کے ان سے محبت نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ان کے احکام کے تابع ہو کر محبت کرو، تو پھر یہ جبلی تقاضے بھی عبادت بن جائیں گے۔ تو حسن نیت کا انسانی زندگی میں بڑا دخل ہے۔ دوسرا جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں
مقصد کی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ خطیب ہو مبلغ ہو، دونوں کا مقصد یہ ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میرے دل کے اندر ہے، جو میں حسن نیت سے ایک تحفہ ان لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں، وہ تحفہ میں لوگوں تک پہنچا دوں، وہ شعوری بات میں لوگوں تک پہنچا دوں، وہ نور کا خزانہ میں لوگوں تک پہنچا دوں، میں لوگوں کی اصلاح اعمال کا باعث بن سکوں۔ مقصدیت میں دونوں میں یکسانیت ہے۔ خطیب بھی یہی چاہتا ہے اور ایک مبلغ جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اس میں مقصدیت میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اللہ کریم کا حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جب آپ یہ کرتے ہیں تو خطیب بھی چاہتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے، اور مبلغ بھی چاہتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے، اور اس کے اوپر اللہ نے جو اپنی رضا کا نور عطا فرمانا ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ مقاصد میں یہ بھی ہے کہ دین کا پیغام پہنچانا یہ مشن نبوت ہے، یہ مشن نبوت ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو مجھے اس مشن نبوت کی تکمیل میں جتنا میں حصہ ڈال سکتا ہوں میں بھی اپنا حصہ شامل کر لوں، تاکہ کل اس کار خیر میں، اس خیر کے قافلے میں جتنے لوگ شریک ہیں ان میں میرا بھی نام آ جائے۔ مقاصد میں یہ بھی ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو بھلا دیتا ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر بھی بھلا ہے کہ ایک انسان کو جو صحیح ٹریک پہ نہیں ہے اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں اس سے آپ کا نقصان ہو جائے گا، تو آپ مہربانی کریں کہ یہ راستہ اختیار کر لیں، تو اس کے لیے آپ کا جو ذریعہ ہے وہ تبلیغ ہے، اس کے لیے آپ کا ذریعہ ہے وہ خطابت ہے، تو آپ اس طرح خیر کی دعوت دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الدین النصیحہ، دین تو سراسر بھلائی کا نام ہے، اور خطیب اور مبلغ بھی جب حسن نیت سے کام کرے گا تو اس کے اس سارے کام میں بھلائی موجود ہوگی۔ اور پھر جب آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں تو آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان بشیر اور نذیر ہے، آپ ان دونوں شانوں کا مظہر بن جائیں گے، یعنی آپ کی شخصیت سے نبوت کے جلوے لوگوں کو نظر آئیں گے۔ نبوت کے جلووں سے مراد نبوت نہیں ہے بلکہ فیض نبوت کا اظہار آپ کی شخصیت سے لوگوں کو نصیب ہوگا۔ تو اس لحاظ سے وہ میں نے چند مثالیں اس لیے عرض کر دیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ مقصد میں دونوں میں یکسانیت ہے، خطیب بھی یہی چاہتا ہے اور مبلغ بھی یہی چاہتا ہے۔ نمبر 3، اثر انگیزی۔ اثر انگیزی دونوں میں موجود ہے۔ مبلغین بھی جن علاقوں میں گئے اگرچہ انہوں نے دھیرے دھیرے سادے انداز میں فردن فردن لوگوں سے ملے، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بیٹھے، لوگوں کو تبلیغ کی، لیکن اثر انگیزی اتنی تھی کہ وہ علاقے بدل کے رکھ دیے، ان لوگوں کا مزاج بدل کے رکھ دیا، سوچوں کے دھارے بدل کے رکھ دیے، اور شہروں کے شہر مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح جن علاقوں میں جو بلند بانگ خطیب ہیں وہ گئے ہیں، تو مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ یہ منچن آباد کا علاقہ جو ہے یہ آدھا شہر کبھی بدعقیدگی کا شکار تھا، تو مولانا محمد شریف نوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تقریر وہاں کی تو آدھا شہر سنی ہوگی، آدھے شہر کو صحت عقیدہ کی دولت نصیب ہو گئی۔ تو بڑے ترنم کے ساتھ اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو اثر انگیزی دونوں کی مسلم ہے، تبلیغ کے اندر بھی اثر انگیزی ہے اور خطابت کے اندر بھی اثر انگیزی موجود۔ جی، دونوں میں زبان کا استعمال ایسا استعمال کہ جس میں بات اگلے کے نہا خانہ دل تک اتر جائے۔ اگر خطابت میں تشبیہ و استعارہ کا سہارا لیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی لیے لیا جاتا ہے تاکہ ایک بات کو کئی انداز میں
लोगों तक पहुंचा दिया जाए और बात अगले के निहा खाने दिल तक उतर जाए। मसलन कहा जाता है कि एक साहब आते हैं, फलां साहब आते हैं और आके नात पढ़ते हैं। ये एक सादा सा जुमला है। इसी को यूं भी कहा जा सकता है कि फलां साहब तशरीफ लाते हैं और अपने गुदास लहजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत के सिलसिले छेड़ते हैं। ये भी जुमला है, वही बात है, लेकिन इसकी असर अंगेजी में फर्क है। इसी को इस अंदाज में भी कहा जा सकता है कि फलां साहब तशरीफ लाते हैं और अपने सोती ज़रफ़ में मोहब्बत रसूल की शराब डाल के आप सब लोगों की समातों की ज़ियाफ़त करते हैं। बात वही है, लेकिन पैराए इजहार ने उसकी तासीर में इजाफा कर दिया है। तो बस ये है कि ज़ुबान का इस्तेमाल है, बहुत सादा अंदाज में भी इस्तेमाल हो सकती है, और जो ख़तीब हैं वो ज़रा मुसज्जा मुकफ़ा, जिससे अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल अज़हरी साहब जब बोलते हैं तो तशबीह और इस्तिआरे के ढेर लगा देते हैं, ऐसे भी गुफ्तगू हो सकती है। तो दलाइल का इस्तेमाल देखें, दलाइल की हैसियत गुफ्तगू में ऐसे होती है जैसे किसी बिल्डिंग में सरिया और सीमेंट की अहमियत। सरिया और सीमेंट से जैसे कोई बिल्डिंग मजबूत होती है, ऐसे ही गुफ्तगू दलाइल के साथ, दलाइल की कुव्वत के साथ मजबूत होती है। बड़ी लंबी बातें बंदा करे और उसके अंदर कोई दलील ना हो, अक्ल मंतिक की कोई बात ना हो, जो अगले के जहन को या दिल को खुराक ना पहुंचा सके, तो वो हवा मंसूरा हो जाती है। तो वो लोग जो है उससे कोई असर नहीं लेते। असर के लिए ज़रूरी है कि दलाइल का इस्तेमाल किया जाए, और ख़तीब ज़्यादा ज़ोर के साथ दलाइल इस्तेमाल करता है, मुबल्लिग ज़रा धीमे धीमे लहजे में ये पैगाम लोगों तक पहुंचाता है। जी, दोनों में एक कदर मुश्तरक ये भी है कि दोनों माजी की रोशन मिसालें बयान करके हाल के संवारने और मुस्तकबिल की पेशबंदी का एहतमाम करते हैं। चाहे मुबल्लिग हो चाहे ख़तीब हो, तो उसको चाहिए कि माजी का तज़किरा जब भी करे तो तज़किरा बराए तज़किरा ना हो, बल्कि माजी से नूर कशीद करे, और नूर कशीद करके उससे हाल को भी मुज़य्यन करे और उससे मुस्तकबिल के लिए भी लाया अमल लोगों के सामने रखे। तो ये है, ये दोनों ख़तीब भी ऐसे ही करता है और मुबल्लिग भी ऐसे ही करता है। ये दोनों के मुश्तरकात हैं। और मैं इख्तिसार की तरफ जा रहा हूँ। सामीन से ताल्लुक़ दोनों के लिए ज़रूरी है, मुबल्लिग हो या ख़तीब हो, तो वो अपने सामीन को देखे, प्राइमरी लेवल के हैं, मिडिल लेवल के हैं, हाई क्लास के हैं, या PhD लेवल के लोग हैं, या किस लेवल के लोग हैं, या बिल्कुल देहाती हैं, किस लेवल के लोग हैं, ताकि उनके सतह ज़हन के मुताबिक कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम की रोशनी में उनसे बात करें, ताकि बात उन तक सही अपने पूरे मफाहिम के साथ पहुँच सके। तो मुबल्लिग को भी इसका ख्याल रखना चाहिए और ख़तीब को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। जी, ये तो थे मुश्तरकात जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए। अब चंद मुफ्तरकात वो भी अर्ज़ कर देता हूँ। दोनों का तारीखी पस मंज़र में थोड़ा सा इफ्तिराक है, थोड़ा सा फ़र्क है।
تاریخ میں بھی یہ قبل الاسلام بھی بڑے بڑے خطباء موجود ہوتے تھے، اور وہ اپنے بیان کو جو ہے وہ ذریعہ اظہار بناتے تھے اور بڑی بلند بانگ گفتگو کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کے جاہلی معاشرہ میں خطابت کو ایک بہت بڑے اعزاز کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا کہ فلاں بندہ وہ ملکہ خطابت رکھتا ہے۔ تو اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو دھیمے انداز میں بھی بات کرتے تھے اور کسی نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ تبلیغ تھی، اور خاص طور پہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو دیکھیں تو جتنے انبیاء کرام ہیں وہ سبھی کوئی بلند بانگ خطیب کی صورت میں سامنے نہیں آئے، بلکہ ایک مؤثر مبلغ کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا ہے۔ اچھا جی، ایک یہ ہے کہ دونوں کے انداز میں تھوڑا سا فرق ہے، میں نے شاید پیچھے کچھ اس کا اظہار کر بھی دیا ہے۔ تبلیغ میں نرم، غیر رسمی اور دوستانہ انداز اپنایا جاتا ہے۔ تبلیغ میں نرم، غیر رسمی اور دوستانہ انداز اپنایا جاتا ہے، جبکہ خطابت میں جوش و ولولہ کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اپنی بات کے پہنچانے کا، اور یہ باقاعدہ اور پر اثر انداز میں اس میں بات کی جاتی ہے۔ دوسرا مفترق یہ ہے جی کہ طریقہ کار میں بس بڑا نامینل سا فرق ہے۔ تبلیغ میں فردن یا چھوٹے گروہوں میں بات کی جاتی ہے، اور اس میں کوئی داد و تحسین پیش نظر نہیں ہوتی، لیکن یہ جو خطابت ہے اس میں بھی بات ہی پہنچائی جاتی ہے، لیکن اس میں کبھی کبھی یہ چیز بھی پیش نظر آ جاتی ہے کہ میں نے کیا کہا اور لوگوں نے کیسے سنا، میں نے کس انداز میں بات کی اور لوگوں نے اس کو کس انداز میں لیا۔ یہ تھوڑا سا طریقہ کار میں اختلاف ہے۔ خطابت جو ہے یہ بہت بڑے مجمع کے سامنے ہوتی ہے، اور تبلیغ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ مقصد کی نوعیت، تبلیغ میں مسلسل دعوت، اصلاح احوال، اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ کام میں تسلسل ہونا چاہیے، بے شک دھیمے انداز میں ہو لیکن تسلسل کے ساتھ کام چلتا رہے، اور اس کے لیے محنت آورز کے اعتبار سے زیادہ گھنٹے اس کے اوپر لگانے پڑتے ہیں، اس کے اوپر ٹائم زیادہ لگانا پڑتا ہے، لیکن خطاب اس کے لیے محنت اور توانائی زیادہ خرچ کرنا پڑتی ہے، اور اس کے لیے ہم ہمیشہ کوئی زیادہ مواقع ان کا اہتمام نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے ایک کہیں کسی نے ایک جلسہ کیا ہے تو دوسرے دن پھر تو وہ جلسہ نہیں کر سکتے، تبلیغ تو دوسرے دن پھر بھی کی جا سکتی ہے، تیسرے دن بھی کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، تبلیغ بھی اثر انداز ہوتی ہے، خطابت بھی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن تبلیغ دھیرے 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 اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اپنے اثرات بڑے گہرے چھوڑتی ہے۔ خطابت اس کا اثر جو ہے نا یہ فوری ہوتا ہے، اور یہ فوری انسان کو آمادہ عمل کر دیتی۔ حضرت غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ایکٹ کیا تھا وہ ایک تقریر سن کے کیا تھا۔ غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ایکٹ کیا تھا وہ ایک تقریر سننے کے بعد کیا تھا۔ تو جو خطابت ہے یہ فوری ایکٹ کرتی ہے، یہ فوری اثر چھوڑتی ہے۔ تبلیغ دھیرے دھیرے اپنے اثرات دیتی ہے، لیکن دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا مقصود ہے اور اللہ رسول کا پیغام پہنچانا مقصود ہے۔ آپ مبلغ بنیں تب بھی، آپ خطیب بنیں تب بھی حسن نیت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا اور حسن کلام کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ کل میں نے آپ کو وہ کامیاب خطبہ کے جو تشکیلی عناصر تھے اس حوالے سے عرض کیا تھا، اگر وہ ساری چیزیں انسان کے پیش نظر ہوں
تو انسان اس میدان میں ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیقات خاص سے نوازے اور ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرمائے۔ میں قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین العزیز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پینل کا حصہ مجھے بنایا۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں برکت فرمائے، اور خاص دعا یہ ہے کہ اللہ کریم ہمارے مرشد کریم کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور آپ کے فیوزات سے ہم ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔